اگر آپ کا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا تو بے شک بے شک بے شک آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ کو جو بھی مشکل، چھوڑ دو اس بات کو کہ یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، جادو ہو، جو بھی ہو، اس کو چھوڑ دو، بس یہ وظیفہ نہ کیا تو پھر یقیناً آپ مجھے جو سزا دے سکتے ہیں دے سکتے، کہ بالکل میں آپ کے لیے معاف کر دوں گا جو بھی سزا مجھے دے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا خزانہ موجود ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ مالی پریشان سے دو چار، آپ جادو سے پریشان، آپ جنات سے پریشان، آپ دشمنوں سے پریشان، پتہ نہیں کس جادو کو انشاءاللہ واپس انہی لوگوں پر پلٹائیں گے جن لوگوں نے آپ پہ جادو کیا ہے، وہی اپنا جادو انہی پر۔ آپ کی پریشانی جو بھی ہو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، مالی پریشانی ہو، قرض کے بوجھ کے نیچے دب گئے ہوں، دشمنوں کا خوف ہو، آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو سال ہر سال سے آپ وظائف پڑھ رہے ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، کئی لوگوں کے ذریعے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، حاجات مانگ رہے ہیں، پورا نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ایسا وظیفہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن افسوس کہ آپ کو اس خزانے سے غفلت ہو رہی ہے، آپ کو اس خزانے پہ یقین نہیں۔ یہ تمام خزانوں کی چابی ہے، چابی۔ یہ خزانہ آپ کو دیتا ہوں تو یہ سمجھیں کہ مجھے سارے خزانوں کی چابی مل گئی، ایسا وظیفہ ہے۔ اور اگر اس نے کام نہیں کیا تو بالامکان ہی میں نہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ اگر کام نہیں کیا، اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کام نہیں کرے گا، انشاءاللہ ضرور کام کرے گا، لیکن آپ کے یقین اور ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل آپ ذہن سے نکال دیں کہ کام نہیں کرے گا، 100% کام کرے گا، اس میں شک ہی نہیں۔ بس آپ وظیفہ کریں، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، اور ایسے وظائف انشاءاللہ العزیز کہ اس میں یہ امکان ہی نہیں کہ نہیں ہوگا، کام ہوگا، لیکن آپ نے باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار وظیفہ تو بہت بعد میں دیا، پہلے وظیفہ تو 4-5 منٹ بعد دیا، تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہی تو گر ہے نا وظیفے کی قبولیت کے لیے۔ اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اجازت دے بھی دوں تو پھر وہ کام نہیں کرے گا۔ ابھی میں جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہوں نا کہ آپ کا وظیفہ ضرور کام کرے گا، تو اس کے پیچھے تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا نا، کیونکہ یہ وظیفے کے شرائط کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے آپ جس بزرگ کا بھی وظیفہ پڑھیں گے، آپ میں ان 4 شرائط کا نہ ہونا یہ وظیفے کے لیے مانع ہے قبولیت کے لیے۔ تو آئیے 4 شرائط پر عمل کر کے وظیفہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا بڑا خزانہ ہے، اس سے فائدہ لے لیں بھائی، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ اس سے غافل ہیں۔ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا خزانہ موجود ہے، آپ پریشان ہیں، آپ مالی پریشان سے دو چار، آپ جادو سے پریشان، آپ جنات سے پریشان، آپ دشمنوں سے پریشان، پتہ نہیں قسم قسم کی پریشانیاں، کوئی کالے جادو سے پریشان۔ بھائی کالا ہو یا جو بھی ہو یا سفید ہو، اس کی کوئی فکر نہ کریں، سارے جادو کو انشاءاللہ واپس انہی لوگوں پر پلٹائیں گے جن لوگوں نے آپ پہ جادو کیا ہے، وہی اپنا جادو انہی پر پلٹ جائے گا آپ چند ہی دن میں۔ تو آئیے وظیفے کے یہ شرائط جان لیں۔ زیادہ ضروری وظیفے سے یہ شرائط ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو فرض ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو وظائف کا کیا مطلب؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور وظیفے پڑھ رہے ہیں، تو یہ وظیفہ کون قبول کرے گا مجھے بتا دو؟ یہ وظیفہ قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہے نا۔ تو آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ 700 مرتبہ کم و بیش قرآن عظیم میں اللہ نے 700 مرتبہ فرمایا ہے، حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ
واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو میرے بندو، نماز میں نے فرض کی ہوئے پڑھو۔ آپ نہیں پڑھتے تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، حلال اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال مال ڈالیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو حرام مال سے پرہیز کریں، کوشش کریں حلال حلال حلال۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد، یہ ہر وظیفے کے لیے 4 شرائط جان لیں۔ آپ کے وظیفے تو اس لیے کام نہیں کر رہے، وظیفے پہ وظیفے پڑھ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ آج ہی یہ ان 4 شرائطوں کے ساتھ میرا وظیفہ پڑھیں، اور اگر کام نہ کیا تو پھر یقیناً آپ مجھے جو سزا دے سکتے ہیں دے سے، میں بالکل آپ کے لیے، میں آپ کے لیے معاف کر دوں گا، جو بھی سزا مجھے دے۔ ان 4 شرائطوں کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں۔ ان 4 شرائط کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے تو شکایت ہو رہی ہے وظیفہ کام نہیں کر رہا۔ تو تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے آپ کو؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اسی کے مطابق آپ نے اللہ پر یقین کرنا ہے۔ یقین جس کو یقین ہوگا اللہ پہ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے، قبول ہو جائے کہ میرا اللہ بہت مہربان۔ اور جس کو شک ہو رہا ہو بھائی وظائف تو میں نے بہت ہزاروں وظائف پڑھے یار، تھک گیا ہوں، وظائف پڑھ کے تھک گیا ہوں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں قبول ہو جائے، تو شک ہو رہا ہے اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو حدیث قدسی کے مطابق اسی شک کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ فرمائیں گا، اللہ نہ کرے، اور آپ کی دعا رد ہو جائے گی۔ تو اللہ پر یقین اور اعتماد تیسرا شرط، اور چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی سورہ توبہ کی جو آیات کا وظیفہ دے رہا ہوں، خزانہ دے رہا ہوں، آپ کو صحیح طور پر پڑھنا آتا ہے؟ خود پہلے اپنے دل میں سوچیں، صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کسی کاریہ کو سنا دیں کہ میرا جو یہ تلفظ ہے سورہ توبہ کی بالکل صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی جلی غلطی تو نہیں، معمولی چھوڑ دو، جلی غلطی تو نہیں، بڑی غلطیاں جس سے معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ۔ تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سورہ توبہ کی آخری آیات کا وظیفہ پڑھتا ہوں، کام نہیں کرتا، اس کا تلفظ سنتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، پتہ نہیں لگتا اردو پڑھ رہا ہے انگریزی پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ٹھیک کرنا ہے تلفظ، چوتھا شرط۔ یہ 4 شرطیں، اب آپ ان 4 شرطوں کو اپنے سامنے لکھ دیں، کیونکہ یہ بھولنا نہیں ہے، بھولنے والے شرائط نہیں ہے۔ ان 4 شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھیں، اور پھر کام نہ کریں تو بے شک بے شک بے شک پھر میں ذمہ دار ہوں گا۔ اگر آپ کا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا تو بے شک بے شک بے شک آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ کو جو بھی مشکل، چھوڑ دو اس بات کو کہ یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، جادو ہو، جو بھی ہو، اس کو چھوڑ دو، بس یہ وظیفہ پڑھو۔ تو آپ نے جس پریشانی کے لیے اسی نیت سے پڑھنا ہے۔ صبح کی نماز آپ نے پڑھی، فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے ذکر اور تسبیح میں لگے رہیں یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، یعنی سورج نکلنے تک، اور سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، یعنی تقریباً سورج نکلنے کے 20-25 سے 30 منٹ ہو جائے تو اشراق کا وقت آ جائے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے 2 رکعت اشراق کے پڑھنے اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اپنی حاجت کے لیے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 11 بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد فوراً سجدے میں جانا ہے، فوراً سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی۔ سجدے میں جو بھی دعائیں مانگے، جو بھی حاجت ہو اللہ سے مانگے، خوب دل سے مانگے، رونے کی حالت میں مانگے اور اللہ پر یقین اور اعتماد کامل کے ساتھ مانگے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ضرور آپ پر رحم کیا جائے گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ جو بھی دعا ہیں، جو بھی حاجت ہوگی اللہ سے مانگیں، چند ہی دن اس پر عمل کریں، پہلے تو انشاءاللہ پہلے ہی دن، ورنہ چند ہی دل میں، اور اگر پھر بھی نہیں تو 40 دن مسلسل اس پر عمل کریں۔ 40 دن اس کا آخری لیمٹ ہے، آخری حد ہے۔ 40 دن میں ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا مشکل حل ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہوگی، خواہ جو بھی ہو۔ تو اس بڑے خزانے سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ العزیز۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ پورا نہ ہوا، آپ ان شرائط پر عمل کر کے پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ آپ کی دعا رد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔